السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ ہم نے قرآن پاک کا ترجمہ اردو کے ساتھ شروع کیا ہے اور اس میں سورۃ بقرہ کی پہلی 45 آیات کا ترجمہ میں آپ کو بتا چکی ہوں۔ آج ہم شروع کریں گے 46 سے لے کر 70 آیت تک کا ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے بنی اسرائیل، میرے اس فضل کو یاد کرو جو میں نے تم پر کیا، اور یہ کہ سارے جہان کے لوگوں پر میں نے تمہیں بزرگی بخشی۔ اور اس دن سے ڈرو جس میں کوئی نافرمان منکر کسی دوسرے مجرم منکر کے کچھ بھی کام نہ آئے گا، اور نہ اس کی طرف سے شفاعت قبول ہوگی، اور نہ اس کے بدلے میں کچھ لیا جائے گا، اور نہ ان کی مدد پہنچے گی۔ اور جب ہم نے تمہیں فرعون کی قوم سے چھڑایا کہ تم کو بڑی تکلیف دیتے تھے، کہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی۔ اور جب ہم نے تمہارے پار اتارنے کے لیے دریا کو چیرا اور انہیں بچا لیا، اور فرعون کے لوگوں کو ڈبو دیا، اور تم دیکھ رہے تھے۔ اور جب 40 رات کا ہم نے موسیٰ سے وعدہ لیا، پھر تم نے اس کے پیچھے بچھڑے کو معبود بنا لیا اور تم ظالم تھے۔ پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر کرو۔ اور جب ہم نے کتاب اور فرقان موسیٰ کو دیا تاکہ تم ہدایت پاؤ، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے قوم، تم نے بچھڑا بنا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اب اپنے پیدا کرنے والے کی طرف توبہ کرو اور اپنی جانوں کو مار ڈالو، تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک تمہارے لیے یہی بات بہتر ہے۔ پھر وہ تم پر متوجہ ہوا، بے شک وہ معاف کرنے والا مہربان ہے۔ اور جب تم نے کہا، اے موسیٰ، ہم تجھ پر ایمان نہ لائیں گے جب تک کہ اللہ کو ظاہر نہ دیکھیں، پھر تمہیں بجلی نے آ پکڑا اور تم دیکھ رہے تھے، پھر ہم نے تمہاری موت کے بعد تمہیں پھر اٹھا کر کھڑا کیا، شاید کہ تم شکر کرو۔ اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا اور من و سلوہ تم پر اتارا، ستھری چیزیں جو ہم نے تم کو دیں خوب کھاؤ، اور ہمارا کچھ نقصان نہ کیا پر اپنا ہی نقصان کرتے رہے۔ اور جب ہم نے کہا، تم اس شہر میں داخل ہو جاؤ اور جہاں چاہو بافراغت ہو کر کھاتے پھرو اور سجدے کرتے اور حطّاتٌ بولتے ہوئے دروازے میں داخل ہو، ہم تمہارے گناہ بخش دیں گے اور نیکوں کو ہم زیادہ بھی دیں گے۔ مگر ظالموں نے بتائی ہوئی بات کو دوسری بات سے بدل دیا، تب ہم نے ظالموں پر ان کی نافرمانی کے سبب آسمان سے عذاب بھیجا۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا، اپنی لاٹھی پتھر پر مار، تب اس میں سے 12 چشمے بہہ نکلے، اور سب آدمیوں نے اپنا اپنا گھاٹ پہچان لیا۔ اللہ کی طرف سے رزق کھاؤ اور پیو، اور زمین میں فساد نہ مچاتے پھرو۔ اور جب تم نے کہا، اے موسیٰ، ہم ایک کھانے پر صبر نہ کریں گے، تو اپنے لیے اپنے رب کو پکار کہ وہ ہمارے لیے وہ چیزیں نکالے جو زمین سے اگتی ہیں، ساگ اور ککڑی اور گھیو اور پیاز۔ تو اس موسیٰ نے کہا، کیا تم بہتر چیز کو ادنیٰ چیز سے بدلنا چاہتے ہو؟ کسی شہر مصر میں اتر جاؤ، جو مانگتے ہو تم کو ملے گا۔ اور ان پر ذلت اور محتاجی ڈال دی گئی، اور خدا کا غصہ کمال آئے، یہ اس لیے کہ وہ خدا کی نشانیوں سے کفر کرتے تھے، اور اس لیے کہ ناحق نبیوں کو قتل کیا کرتے تھے، یہ اس لیے کہ نافرمان تھے اور حد سے نکل جاتے تھے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو لوگ یہودی ہوئے اور نصارہ ہوئے اور صابئین، جو کوئی ان میں سے اللہ پر اور آخری دن پر ایمان لائے اور نیک کام کرے، ان کی مزدوری ان کے رب کے پاس ہے، اور نہ ان کو کچھ ڈر ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ جب ہم نے تم سے اقرار لیا اور طور کو تم پر اٹھایا کہ جو ہم نے تم کو دیا ہے زور سے پکڑو، اور جو اس میں ہے اسے یاد کرتے رہو، شاید تم ڈرو۔ پھر اس کے بعد
تم پھر سو گئے۔ اگر اللہ کا فضل اور مہر تم پر نہ ہوتی تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے، اور تم ان آدمیوں کو ضرور جان چکے ہو جنہوں نے تم میں سے ہفتے کے دن زیادتی کی تھی۔ پھر ہم نے کہا پھٹکارے ہوئے بندر بن جاؤ۔ پھر ہم نے اس واقعہ کو ان کے لیے جو اس وقت تھے اور ان کے پیچھے آنے والوں کے لیے عبرت اور ڈر والوں کے لیے نصیحت ٹھہرایا۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ گائے ذبح کرو، انہوں نے کہا ہم تم سے ٹھٹھا کرتا ہے، تم ہم سے ٹھٹھا کرتے ہو۔ وہ بولا اللہ کی پناہ اس سے کہ میں جاہلوں میں سے ہوں۔ انہوں نے کہا ہمارے لیے اپنے رب کو پکار کہ وہ ہم سے بیان کرے وہ کیسی گائے ہے۔ اس نے کہا اللہ کہتا ہے وہ گائے نہ بوڑھی ہے نہ بچہ، اور اس کی عمر کے درمیان ہے، جو جوان، پس جو تمہیں حکم ہے کرو۔ وہ بولے ہمارے لیے اپنے رب کو پکار کر ہم سے بیان کرے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ وہ بولا اللہ کہتا ہے وہ گائے زرد رنگ کی ہے، دیکھنے والوں کو اچھی معلوم ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا ہمارے لیے اپنے رب کو پکار کہ ہم سے بیان کرے کہ یہ کیسی ہے، ہمیں گاؤں میں مشتبہ پڑ رہا ہے، اگر اللہ نے چاہا تو ہم راہ پائیں گے۔ اس نے کہا وہ فرماتا ہے وہ گائے محنت والی نہیں کہ بھاتی ہو زمین کو، پانی دیتی ہو کھیت کو، بدن سے پوری تندرست ہو، اس میں کوئی داغ نہ ہو۔ وہ بولے اب تو ٹھیک بات لایا۔ پھر انہوں نے اس کو ذبح کیا اور لگتے نہ تھے کہ ذبح کریں گے۔